بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 5 پڑھیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو ریحان؟ وہ گھٹی گھٹی انداز میں بولا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، تمہاری بھابھی امی سے ملنے آئی ہیں، اپنے کل کے رویے پر معافی مانگنے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں امی جان سے معذرت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مگر جو کچھ دیکھا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ ریحان بم پھوڑتے ہوئے بولا۔ بھابھی اور معذرت، ارے یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن کیسے ہو گیا؟ وہ گلہ کھنکارتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ریحان نے کال کاٹ دی، جبکہ سجاول ادھر ادھر دیکھتا رہا، ایسے جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو بھابھی کو اپنا منتظر پایا۔ سجاول کھانا کھاؤ گے؟ وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ بھابھی کی آواز کانوں میں پڑی۔ اسے یہ لمحے بالکل ناقابل یقین لگے۔ اچانک بھابھی کا رویہ چینج ہو گیا تھا۔ جی بھابھی، وہ بمشکل بولا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے منہ سے لفظ بھابھی نکلا تھا، اور کتنے ہی عرصے بعد اس کے کانوں نے بھابھی کی پیار بھری آواز سنی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ وہ کائنات میں اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا تھا۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ یہ جاننے کے لیے اس نے اپنی انگلی اپنے منہ میں دبانا چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی انگلی منہ میں دباتا، بڑے بھائی کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ تب اسے یقین ہوا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ خواب ہی تھا، کیونکہ بھائی کا تھپڑ خواب میں لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو ساری رات عبادت کرتا رہا۔ رات بالکل نہ سونے کی وجہ سے اس کی نیند اب مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ریحان کو فون کیا، یہ سوچ کر کہ کہیں خواب سچ نہ ثابت ہوا ہو۔ اس نے ریحان سے پوچھا، کیا میری بھابھی تمہارے گھر آئی تھی؟ ریحان نے نفی میں جواب دیا۔ تب سجاول نے ریحان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو دونوں دوست کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ بھابھی اور معذرت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سجاول نے موبائل آف کیا اور فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ اسے زوروں کی بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریحان کے گھر تھا، جہاں دونوں دوست مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ اسے کھانا وہاں کھاتے ہوئے شرم تو آتی تھی، مگر وہ مجبور سے کھاتا۔ ایک تو وہ ابھی پڑھ رہا تھا، اس لیے وہ مستقل جاب نہیں کر سکتا تھا۔ فرض کرو اگر کوئی جاب بھی ہوتی تو بندہ کب تک باہر کے کھانے کھاتا ہے؟ اس لیے وہ مجبوراً ریحان کی طرف کھانا کھاتا اور زیادہ تر وہی رہتا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ کسی بھی طرح اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنا تھا، جو اس کے والدین اپنی آنکھوں میں بسائے اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس نے ڈاکٹر بننا تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی مستقل نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ریحان نے اسے گمسم دیکھا تو اسے جھنجھوڑا۔ کچھ نہیں، اس نے پلکیں جھپکائی۔ مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونا۔ ریحان اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ چپ کر کے کھڑا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ریحان نے اسے زور سے کھینچا اور گلے سے لگایا، پھر بھیجتے ہوئے بولا، او میرے جگری یار، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ ریحان نے اسے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ اس کے بعد اس نے ریحان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریحان اچانک کیوں رونے لگ گیا ہے۔ اس نے غور سے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا، ایسے جیسے اسے حقیقت کا پتہ چلتا گیا ہو۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آ رہا ہے تو اپنی رائے سے ضرور نوازیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔